بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سحری کے فضائل۔ سحری کھانا ایک سنت عمل ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے برکتیں رکھی گئی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سحری کھانے کو پسند کرتے تھے اور امت کو بھی اس کی بڑی تاکید فرمائی ہے۔ مدرجہ ذیل میں احادیث طیبہ کی روشنی میں اس کے چند فضائل ذکر کیے جا رہے ہیں جسے پڑھ کر اس کی اہمیت کا کچھ اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ سحری ایک بابرکت کھانا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سحری کھایا کرو اس لیے کہ سحری میں برکت ہے۔ سحری کھانا برکت کا باعث ہے، لہٰذا اسے چھوڑا مت کرو۔ اگر چائے پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لو لیکن ضرور پیو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سحری کو صبح کا مبارک کھانا قرار دیا ہے۔ چنانچہ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان مبارک میں مجھے سحری کھانے کے لیے بلایا اور فرمایا، مبارک کھانے کی طرف آؤ۔ ایک اور روایت میں ہے، سحری کھانے کا ضرور اہتمام کیا کرو کیونکہ یہ کھانا مبارک ہے۔ سحری کی برکات۔ سحری کی کئی برکات ذکر کی گئی ہیں۔ اتباع سنت کا اجر و ثواب ملتا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قول و عمل سے اس کی تعلیم و ترغیب دی ہے۔ 2 سحری کھانے سے روزہ رکھنے پر طاقت و قوت اور نشاط حاصل ہوتا ہے۔ 3 شب بیداری کی نعمت حاصل ہوتی ہے جس سے رات کے آخری پہر ذکر اور دعا وغیرہ کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ حدیث کے مطابق سحری کھا کر یہود و نصارہ کی مخالفت کا حکم دیا گیا ہے۔ سحری کھانے والا اس حکم پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ روزے کی حالت میں عبادت پر طاقت و قوت حاصل ہوتی ہے۔ روزے کی حالت میں بھوک و پیاس کی شدت کی وجہ سے جو بد اخلاقی پیدا ہوتی ہے اس کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ اس قیمتی وقت میں کوئی مستحق مل جائے تو اسے سحری کھلا کر صدقہ عظیم ثواب حاصل ہوتا ہے۔ سحری کھانے والوں پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل کرتے ہیں اور فرشتے اللہ تعالیٰ سے سحری کھانے والوں کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ چنانچہ حدیث میں ہے، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سحری کھانا برکت کا باعث ہے، لہٰذا اسے مت چھوڑا کرو۔ اگر چاہے پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لو لیکن ضرور پیو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والے پر رحمت بھیجتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ سحری کھانے والوں پر رحم فرماتے ہیں۔ سحری کھانے والوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رحمت کی دعا کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سحری کرنے والوں کے لیے رحمت کی دعا فرمائی۔ بعض روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے وہ الفاظ بھی نقل کیے گئے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سحری کرنے والوں کے لیے ارشاد فرمائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ سحری کرنے والوں پر رحمت نازل فرمائیے۔ مذکورہ الفاظ کے ذریعے سحری کے وقت تمام مسلمان روزہ رکھنے والے اور سحری کرنے والے کے لیے دعا مانگی جا سکتی ہے۔ سحری کھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ اور محبوب عمل ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سحری کرنے کو پسند فرمایا کرتے تھے، مگر چائے پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو۔ حدیث مذکور کی وجہ سے ہر مومن کو سحری کھانا محبوب اور پسند ہونا چاہیے، کیونکہ عاشق کو اپنے معشوق کی ہر ادا محبوب ہوتی ہے۔ سحری اس امت کی خصوصیات اور عطیہ خداوندی ہے۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس داخل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری تناول فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک سحری ایک بابرکت کھانا ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا ہے، اہل کتاب کو یہ نعمت حاصل نہیں، بس تم اس سے ترک مت کیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم مسلمانوں کے روزوں اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان سحری کھانے کا فرق ہے، یعنی ہم سحری کرتے ہیں وہ نہیں کرتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سحری کھانا اس امت کی خصوصیات میں سے ہے۔ پچھلی امتوں کو یہ نعمت عطا نہیں کی گئی تھی۔ اس امت کے لیے بھی ابتدائے اسلام میں یہی حکم تھا، یعنی رات کو سونے کے بعد اٹھ کر کچھ کھانا پینا درست نہ تھا۔ سونے سے پہلے جو کچھ کھا پی لیا جائے بس اسی کی اجازت تھی، لیکن پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے آسانی اور احسان کا معاملہ کرتے ہوئے اس امت کو صبح اٹھ کر سحری کھانے کی نہ صرف اجازت دی بلکہ اس کو مستحب اور پسندیدہ بھی قرار دے دیا گیا۔ سحری کھانے سے جن کے روزوں پر قوت حاصل ہوتی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں، دن کے روزوں پر سحری کے ذریعے اور رات کے قیام یعنی عبادت کرنے پر دن کے یعنی دوپہر کے آرام کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ ایک اور روایت میں ہے، جو روزے پر قوت حاصل کرنا چاہے اسے چاہیے کہ سحری کرے۔